کلی کچہری منعقد کرتے ہیں. ایک تو ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور ہماری جو منسٹری ہے اس سے ہدایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ مختلف علاقوں میں جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں کلی کچہری کا انعقاد بھی کریں. 100% بجلی دو، 100% بل دو، تو لوڈ شیڈنگ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. امپورٹنٹ فیڈر کمپلیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کی LR کے کیسے یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ کے مرادپور فیڈر کی ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے، تو جب کسی چیز کا کنڈکٹر چینج ہو رہا ہے تو بجلی تو obviously بند کرنی پڑے گی. چونکہ یہ ہم آخر میں اگر گریڈ اسٹیشن سے یا لاری اڈا سے یا ہمشیریاں اس ایریا میں کوئی فالٹ آتا ہے تو ہمارے لائن مین یہاں سے جانا پڑتا ہے ان کو، تو اس میں زیادہ ٹائمنگ لگتی ہے. ایک تو پرمٹ ہوتا ہے، ہم نے کوئی کام کرتا ہوا بندہ دیکھا نہیں ہے کہ پرمٹ کیوں ہوتا ہے. یہ جاوا ملک پور بستی گلزار ہے. سیکورٹی جو ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلائزر لگانے کے باوجود بھی آج کی اس دور میں بھی ہم پینے کے پانی سے بھی بجلی کے ہوتے ہوئے بھی لوڈ شیڈنگ تو اپنی لگن اگر آتی بھی ہے تو اس کی وولٹیج اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بھی ہم اس سے بھی مستفید نہیں ہو پاتے. جمیل صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بات کی ری روٹنگ کی کہ وہ سر آپ کے لوگ محکمے کے لوگ آئے وہاں پہ کھڈے کیے وہاں سے. رقیم وزارت توانائی حکومت پاکستان چیف ایگزیکٹو آفیسر پیسکو کی ہدایت پر شوکت علی خان سپرڈنٹ انجینئر پیسکو ہزارہ سرکل مانسرہ کی مانسرہ مرادپور کے مقام پر کھلی کچہری کے انعقاد پر مرادپور فیڈر کے صارفین کے مسائل سنے اور موقع پر حل کی یقیندانی. بعض مسائل موقع پر حل کے احکامات صادر کر دیے. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر محمد زکریا خان سواتی، رشید احمد کرویشی ایگزیکٹو انجینئر آپریشن اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا. ممتاز قانون دان پرویز خان، سابق ناظم جمیل احمد تنولی نے بجلی صارفین کی جانب سے شکایات تحریری گوش گزار کی اور ازالے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں چیف ایگزیکٹو شوکت علی خان نے جملہ مسائل کے حل کی یقیندانی کراتے ہوئے کہتے ہیں ہو گئی اور آپ سے تصویریں شیئر کر لی، تصویریں نکالی اور عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا انشاءاللہ. زیادہ جو میں 2-3 مین چیزوں کی طرف جاؤں گا جس کو ہم کر سکتے ہیں اور جس کو کرنا چاہیے. باقی تو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل آپ کو بتا دیں گے، ایکسن صاحب وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں. فیڈر جو اوور لوڈ ہے، آپ لوگوں نے کہا نا کہ ہمیشہ ہر گرمی میں ہمیں یہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہے. میرا تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تو ہر دوسرے تیسرے دن میں متعلقہ ایکسن کو فون پہ لیتا ہوں، ایکسن کنسٹرکشن کو، عمر شاہ صاحب بھی آئے اور PD کنسٹرکشن کو. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس گرمی میں آپ لوگوں کو یہ مشکلات نہیں ہوں گی. آئندہ سال تک ووٹر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ جیسی شکایات ہمیشہ کے لیے ختم کر کے صارفین کو سرپرائز دیں گے. یا پھر دوسرا لوڈ اس پہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس گرمیوں سے پہلے اس چیز کو ہم کور کریں گے. جو باقی چیز امپورٹنٹ فیڈر کمپلیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کی LR کے کیسے یہ میری ذمہ داری ہے. آپ بھجواتے جائیں، ایکسن ہیڈ پہ بھجواتے جائیں گے، میں اپروول کر کے آگے بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا. سب آفس کا بھی آپ لوگوں نے کہا تھا، یہ زکریا صاحب نے کہا کہ پہلے اپروول ہوا تھا، اس کو بھی دوبارہ انشاءاللہ وہ کر دیں گے. سٹاف کی کمی ہے تو کچھ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. جب تک بھرتی نہیں ہوتی تو جب آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دو قدم آگے بڑھیں گے. تھینک یو. آج بھی جو یہ بجلی نہیں ہے تو یہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ریکنڈکٹنگ کا جو کام ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوا ہے، بلکہ اس فیڈر کے ساتھ 2 اور فیڈروں پر بھی کام چل رہا ہے. کہ جی کئی MDI کنزیومر ہیں جو کہ فیڈ ہو رہے ہیں آپ کے فیڈر پہ، لیکن بل ہو رہے ہیں وہ خاکی پر اور پڑھنا پر. تو ایس پی صاحب وہ اس طرح ہے کہ سمپل ایک لیٹر جو ہے نا آپ نے RO کو کرنا ہے، شو کر لیں گے یہ کام تو ان کا کر لیں تاکہ جو اضافی جو ان کی طرف بوجھ آ رہا ہے ایکسیسو لوڈ شیڈنگ کا وہ ختم ہو جائے. کریکشن آف بلنگ کے لیے یہاں پہ ایک سب آفس ہو تاکہ آپ کا کرایہ نہ لگے اور آپ منصرہ نہ جائیں اور یہیں پہ آپ کی دہلیز پر آپ کا کام ہو جائے. پرپوزل بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کو پرپوزل بنا لیں. یہ تھا کہ جی آپ کا جو ٹی آف ہے وہ ہمشیریا میں لگا ہوا ہے
اور جب بھی کبھی آندھی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو آپ کی بجلی جو ہے ادھر تک چل جاتی ہے اور ادھر سے آگے پھر نہیں چلتی ہے. تو اس میں یہ ایس ڈی او صاحب آپ اس ایریا کا سروے کریں، فیزیبلٹی چیک کریں جہاں پہ آپ کو فیزیبل ہو، جہاں پہ وابڈا کے سٹاف کو فیزیبل ہو کہ اگر لائن پہ فالٹ آ جائے تو اس کو سیکشن کو ایک ٹی آف بنا لیں تاکہ سیکشن وائز آپ کے سٹاف کے لیے بھی آسانی ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. یہ شارٹیج آف سٹاف ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف آپ کے ایریا میں نہیں ہے. میں پشاور سے بھی ریسنٹلی پشاور سے ہو کے آیا ہوں اور پشاور میں ایکسچینج سٹی پشاور تھا، وہاں پہ بھی یہی ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو وہ پھر سارا پروسیس جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مستقبل قریب میں اتھارٹی بندے دے گی، کیونکہ اتھارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ 5 بندوں کا کام کرنا ہے وہاں پہ 1 بندہ کام کر رہا ہے. 50 کا یا 100 کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے یا 200 کا لگا ہوا ہے اور وہ لنک اڑا رہے ہیں. تو 200 کے لیے تو آپ ایڈیشنل ٹرانسفارمر پروپوز کریں گے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن جہاں پہ 50 اور 100 ہیں وہاں پہ آپ ELR یا DOP پہ پروپوزل انیشیٹ کریں. ہم بیٹھیں 10 لے کے آؤ، ہم سائن کر کے دیں گے، ہم اوپر بھی پرسو کریں گے. لیکن ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی تو ہم کریں گے نا. نقشہ ایریا لائن مین بھی بیٹھا ہے اس وقت. ایریا لائن آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ بلا آپ نقشے بنا کے بچے ان کو سپرڈنٹ صاحب کے حوالے کریں. ایس ٹی او صاحب بیٹھے ہیں، ایکسچینج صاحب بیٹھے ہیں، میں ہم سارے سگنیٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہم سے کروائیں یار، ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے ہیں لیکن ہمیں پہنچائیں تو صحیح چیز. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بنا لیں. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے جی 8 فارم پرمٹ کی بات ہے. اچھا جی، اس طرح ہے کہ دیکھیں سمر میں ابھی میں نے ایس ٹی او صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی سمر میں ہمارا پیک لوڈ جو ہے وہ 350 ایمپیئر تک جاتا ہے. ہماری جو گریڈ میں ٹرالی ہے وہ 400 ایمپیئر تک میکسیمم اس کی کیپیسٹی ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے. اب یہ پرمٹ جو ہے یہ سردیوں میں لینے کی 2 وجوہات ہے. ایک وجہ تو آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ کے مراد پور فیڈر کی ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے، تو جب کسی چیز کا کنڈکٹر چینج ہو رہا ہے تو بجلی تو آبویسلی بند کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ گرمیوں میں جی ہمارے اوپر اتنا رش آف ورک ہوتا ہے، ہمارے ٹرانسفارمر لنک اڑا رہے ہوتے ہیں، لائنیں ٹرپ کر رہی ہوتی ہیں اور بیچ میں مونسون بھی آتا ہے. مونسون کی بارشوں کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. ہم سردیوں میں زیادہ ہمارا فوکس اس لیے ہوتا ہے پرمٹ کا کہ دیکھیں یہ شاخیں ہیں، اس کی وجہ سے شاخوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا ٹیکنیکلی طور پر انہی شاخوں کی وجہ سے ہمارے جو ٹیکنیکل لاس ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں. تو ہم چونکہ سردیوں میں موسم یہاں پہ معتدل رہتا ہے تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. عملے سے طلب کر لی. ملک فاروق عوام نے کھلی کچہری کے انعقاد پر شرکاء کی شرکت کا شکریہ ادا کیا اور پیسکو حکام کی جانب سے مسائل سننے کے احکامات اور دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صارفین ممکنہ تعاون پیسکو حکام کے ساتھ جاری رکھیں گے. اس طرح کے کھلی کچہریوں کے انعقاد سے علاقے کے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہونے میں مدد ملتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسہرہ، مراد پور.